ای ضیاء الحق حسام دین بیا، این سوم دفتر که سنت شد سه باب، برگشا گنجینه اسرار را، در سوم دفتر به اقرار را. قوتت از قوت حق می‌زهد، نز عروقی که از حرارت می‌جهد. این چراغ شمس کو روشن بود، نز فتیل پنبه و روغن بود. سقف گردون کو چنین دایم بود، نز طناب و استنی قایم بود. قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق وجود. همچنین این قوت ابدال حق، هم ز حق دان نز طعام و نز طبق. جسمشان را هم ز نور افرشته اند، تا ز روح و از ملک بگذشته اند. چون که موصوفی به اوصاف جلیل، ز آتش نمرود بگذر چون خلیل. گردد آتش بر تو هم بر دو سلام، ای عناصر مر مزاجت را غلام. هر مزاجی را عناصر مایه است، وین مزاجت برتر از هر پایه است. این مزاجت در جهان منبسط، وصف وحدت را کنون شد ملتقط. ای دریغا عرصه افهام خلق، سخت تنگ آمد ندارد خلق. ऐ ज़ियाउल हक हुसामुद्दीन ला, ये तीसरा दफ्तर क्योंकि तहराना सुन्नत है। राज़ों का ख़ज़ाना खोल दे इस तीसरे दफ्तर में, अब उज़र को छोड़ दे। तेरी ताकत अल्लाह की ताकत से जोश मारती है, ना कि तेरे अंदर रगों से जो गर्मी है ये उससे नहीं भड़कती। ये जो शम्स का चराग है ये इसी से रोशन होता है, ना कि बत्ती, रुई और तेल से। आसमान की छत जो इस तरह से हमेशा कायम है, वो रस्से और सतून की वजह से कायम नहीं। हज़रत जिब्राइल की क़ुव्वत मतबख़ की वजह से ना थी, बल्कि वजूद को पैदा करने वाले अल्लाह के दीदार की वजह से थी। इसी तरह खुदा के अब्दाल की क़ुव्वत खुदा की जानिब से समझ, ना कि ये समझ कि वो खाने और तबाक की वजह से ये क़ुव्वत है। उनके जिस्म को भी नूर से बनाया है, यहाँ तक कि वो रूह और फरिश्ते से भी आगे चले गए। चूँकि तू बड़े वस्फ़ों से मौसूफ़ है, अब हज़रत खलील की तरह नमरूद की आग से गुज़र जा।
اب آگ بھی تجھ پر سلامتی اور ٹھنڈک بن جائے گی۔ اے وہ کہ عناصر اربع تیرے مزاج کے غلام ہے۔ عناصر ہر مزاج کا سرمایہ ہے، اور تیرا یہ مزاج ہر مرتبہ سے بالا تر ہے۔ وسیع عالم میں تیرا یہ مزاج اب وحدت کی صفت کو چننے والا ہو گیا ہے۔ ہائے افسوس! لوگوں کی فہموں کا میدان بہت تنگ ہے اور مخلوق حلق ہی نہیں رکھتی۔ اے ضیاء الحق! تیری رائے کی ہوشیاری سے تیرا حلوہ پتھر کو حلق بخش دیتا ہے، یہاں تک کہ کوہ طور نے بھی تجلی میں حلق پا لیا ہے، یہاں تک کہ اس نے بھی شراب پی اور شراب کو برداشت نہ کر سکا۔ وہ ٹکڑے ہو گیا اور پہاڑ پھٹ گیا۔ کبھی تم نے پہاڑ سے اونٹ کا رقص دیکھا ہے؟ لقمہ دینا ہر شخص سے ہر شخص کے لیے ہو سکتا ہے، مگر حلق بخشنا صرف خدا کا کام ہے۔ وہ جسم اور روح کو حلق بخشتا ہے تاکہ تیرے ہر عضو کو علیحدہ علیحدہ خوراک پہنچائے اور اس کو حلق دے۔ اللہ کے راز اس شخص کا کان سنتا ہے جو سوسن کی طرح 100 زبانوں کے باوجود گونگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور مٹی کو حلق عنایت کیا، یہاں تک کہ مٹی پانی پیتی ہے اور سینکڑوں گھاس اگاتی ہے، اور پھر خدا حیوان کو حلق اور ہونٹ بخشتا ہے، یہاں تک کہ وہ تلاش کر کے اس خاک کی گھاس کھاتا ہے۔ پتوں کو ساز و سامان اس خدا کے انعام سے ہے، پرورش کرنے والے کی دایا اس کی عام مہربانی ہے۔ وہ خدا رزقوں کو رزق دیتا ہے، کیونکہ گیہوں بغیر غذا کے کب پرورش پاتا ہے۔ اس بات کی تفصیل کا خاتمہ نہیں ہے، میں نے ایک ٹکڑا تو کہہ دیا، اب تو ان باقی ٹکڑوں کو سمجھ لے۔